السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو کی بہت ضد تھی کہ میری بیوی وہ خود ڈھونڈیں گے، اور اس میں کافی سال ضائع ہو گئے تھے کیونکہ ان کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے میرے لیے بیوی ڈھونڈی تو وہ کسی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ عرفہ نہایت ہی نیک اور فرمانبردار لڑکی تھی۔ ایک دن وہ میز پر چڑھ کر پنکھا صاف کر رہی تھی۔ میز ہلا تو وہ نیچے گر گئی اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پورے گھر میں تو جیسے بھونچال ہی آ گیا۔ وہ میرے والدین کی لاڈلی بہو تھی۔ ابو نے مجھے کہا کہ فوراً ماجد پہلوان کو لے آؤ تاکہ وہ بہو کی بازو کی ہڈی جوڑ دے۔ ہمارے علاقے میں ماجد پہلوان ہی ہڈی جوڑا کرتا تھا۔ ہسپتال بہت زیادہ دور تھا، اس لیے ہم دیسی علاج ہی کرواتے تھے۔ عرفہ اپنے درد کو بھول کر بول پڑی، نہیں ابو، مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم میرا علاج کرے۔ ابو کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے میری جانب بڑے فخری انداز سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں بیٹا جی دیکھ لی ہماری پسند۔ ابو عرفہ سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹی پردہ اپنی جگہ پر علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معالج مرد ہو یا عورت، اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن عرفہ کسی طور نہیں مانی تو ابو کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ابو نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی عورت کو ڈھونڈ لاؤں جو عرفہ کے بازو پر پٹی کر دے۔ اس تلاش میں اگر مجھے دوسرے گاؤں بھی جانا پڑے تو میں چلا جاؤں۔ مجھے بھی عرفہ کی بہت فکر تھی، لیکن اس کی اس ضد پر میں جھنجھلا کر رہ گیا کہ میں اب اس کے لیے عورت کہاں سے ڈھونڈتا پھروں۔ میری پریشانی وہ بھام گئی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے ایک نمبر نکال کر دیا اور بولی، موئیس اس نمبر پر کال کرے۔ یہ عورت ہے جو ہڈی کو جوڑ کر پٹی باندھ دیتی ہے۔ میری دادی کی ٹانگ کی ہڈی انہوں نے ہی باندھی تھی۔ عرفہ کی بات سن کر مجھے اپنے سر سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس عورت کو فون کیا تو اس نے مجھے ایک پتہ دیا اور بولی کہ اس پتے پر پہنچ جاؤ۔ وہ پتہ ساتھ کے گاؤں کا تھا۔ مجھے جانا ہی پڑا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی مگر پردے میں تھی۔ نقاب سے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ میں دل میں ہنس پڑا کہ نیک بخت نے اپنے لیے ہڈی جوڑنے والی عورت بھی با پردہ ہی ڈھونڈی ہے۔ میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے آیا۔ وہ عورت مکمل پردہ کرتی تھی۔ اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے افراد کو دیکھ کر فوراً ہی چادر اپنے منہ پر ڈال لیتی۔ میری امی نے اس عورت کی خوب خدمت کی تھی۔ اس نے عرفہ کی پٹی کر دی۔ علاج کا اس کا اپنا ہی طریقہ تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ دن میں 2 مرتبہ پٹی کو آگے پیچھے حرکت دے کر ہڈی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے جڑ رہی ہے کہ نہیں۔ امی نے بتایا تھا کہ اس عورت کا نام عظمیٰ ہے۔ وہ ساتھ کے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ابو نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جب تک عرفہ کا بازو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اس عورت کو یہیں پر روک لے۔ امی نے جب خالہ عظمیٰ سے کہا کہ وہ ہمارے گھر ہی رک جائے تو انہوں نے بڑی مشکل سے امی کی بات مانی تھی۔ ایسے وہ ہمارے گھر رہنے لگی۔ چونکہ عرفہ کے بازو میں بہت درد ہوتا تھا تو یہ عورت ہر وقت عرفہ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ عرفہ نہایت عبادت گزار، نیک اور پردے دار لڑکی تھی۔ ابو نے میرے رشتے کے سلسلے میں امی کی بھی نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ بہو میری ہی پسند کی گھر میں آئے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی، مگر میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جیسا ابو کریں گے ویسا ہی ہم کر لیں گے۔ ابو کو لڑکی کی شکل و صورت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ذات پات، رنگ روپ، دولت مرتبہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی شریف اور پردہ دار بھی ہو۔ جب ہی تو ابو نے میرے لیے غریب سی لڑکی چن لی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی پھوپھوں کے گھر رہتی تھی جہاں اس کی 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا مرتبہ بھی ہم سا نہیں تھا اور ذات بھی ہم سے کم تر ہی تھی، لیکن پھر بھی ابو نے اس کو میرے لیے قبول کر لیا تھا۔ قبول کرنے کی وجہ اس کا پردہ اور حیا تھی۔ میں عرفہ سے شادی سے پہلے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کی تصاویر دیکھی تھی۔ ابو کے فیصلے پر میں نے سر جھکا لیا، لیکن جب میں نے پہلی دفعہ عرفہ کو دیکھا تو میں تو اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی ایک بات جو مجھے عجیب لگتی تھی، وہ بہت خاموش سی رہتی، صرف کام کی بات کرتی اور سارا دن کچھ سوچتی رہتی۔ جو بھی تھا میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ انہی دنوں میں اللہ نے ہماری سن لی۔ عرفہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تو عظمیٰ خالہ نے گھر میں بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ گھر میں خوشیوں کا دور دورہ ہو گیا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ میرے والدین خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ وہ عرفہ کے صدقے واری جاتے نہ تھکتے۔ ایک دن ہم سب اکٹھے بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب میں نے کہا، میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں ساری زندگی ایک بہن میں چھپی دوست کو ترستا رہا ہوں، اس لیے آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہی دے۔ سب میری بات سن کر مسکرا دیے، جبکہ ابو نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر دے مارا۔ ہم سب ہکا بکا ابو کو دیکھنے لگے۔ وہ شدید غصے میں لگ رہے تھے۔ وہ گرج دار آواز میں بولے، مجھے اس گھر میں کوئی لڑکی نہیں چاہیے۔ اگر پوتا ہوا تو 100 بسم اللہ، اور اگر پوتی ہوئی تو ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اتنا کہہ کر اب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میرا دل بہت افسردہ سا ہو گیا۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے پیچھے ہی میری امی بھی چلی آئی۔ میں نے امی سے ابو کے رویے کا شکوہ کیا تو وہ رو پڑی۔
ان کے چہرے پر غم کے بادل پھیل چکے تھے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگی۔ معیز، جب میری شادی ہوئی تو تمہارا باپ نہایت اکھڑا انسان تھا۔ وہ مجھ پر بے انتہا شک کرتا، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھتا۔ انہوں نے میرے کہیں آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی، کسی سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے تمہاری شکل میں تحفہ دیا تو تمہارے ابو کچھ نرم پڑے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو، لیکن بیٹی کے ڈر سے تمہارے ابو نے مزید اولاد ہی پیدا نہیں ہونے دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت سے اتنی نفرت کیوں کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وسوسہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہاری شادی بھی وہ اسی لیے نہیں کر رہے کہ انہیں کوئی ایسی ویسی ماڈرن سی لڑکی بہو کے طور پر نہیں چاہیے، انہیں چپ چاپ سی حیادار سی لڑکی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ میں امی کی بات سمجھ چکا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جیسے ابو تھے۔ میں بس خاموش ہو کر رہ گیا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ گھر کا ہر فرد مجھے عرفہ کا خیال رکھنے کا کہتا۔ مجھے خود بھی اس بات کا بہت خیال تھا، لیکن کیا کرتا، مجھ پر کام کا بھی بہت بوجھ تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتا، گھر آتے آتے مجھے کافی رات پڑ جاتی۔ آج میں بڑی مشکل سے کام نپٹا کر جلدی گھر جانے کے لیے نکل پڑا۔ میں آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو ایک آواز نے میرے قدم روک لیے۔ وہ کسی کی غم میں ڈوبی ہوئی بھاری سی آواز تھی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو، میرا رب ضرور انصاف کرے گا، میرے سامنے وہ بھی تڑپے گا جیسے اس نے میرے شوہر کو تڑپایا۔ انہوں نے میرے سامنے میرے شوہر کو مار ڈالا۔ میں ان لوگوں کے قدموں میں گری، اللہ رسول کے واسطے دیے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میرے سامنے اسے مار ڈالا۔ اس کا پورا وجود چھلنی ہو کر رہ گیا۔ میرے شوہر نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا اور وہ مجھے ایسے بے یار و مددگار چھوڑ کر خود فرار ہو گئے۔ اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، کتے کی موت ماروں گی۔ میرا دل یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دے کر جب کمرے میں داخل ہوا تو خالہ عظمیٰ نے چہرہ ڈانپ لیا، جبکہ عرفہ کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، خالہ کی درد بھری کہانی سن کر وہ بھی گھبرا گئی ہوگی۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی پوچھا، خالہ، آپ کے شوہر کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ خالہ عظمیٰ اور عرفہ دونوں نے بڑی حیرت سے مجھے مڑ کر دیکھا۔ بیٹا، جائیداد کا معاملہ تھا۔ خالہ عظمیٰ شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے یہ سوال ان سے کیوں پوچھ لیا تھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہی خوددار ہیں جو اپنی مشکلات بھی کسی کو بتانا نہیں چاہتے۔ مجھے خالہ عظمیٰ عرفہ کے حوالے سے کافی عزیز تھی۔ وہ میری بیوی کا بہت خیال رکھتی، اس لیے میں ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اپنی ہونے والی اولاد کی مجھے کبھی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ گھر میں امی ہوتی تھی اور خالہ عظمیٰ، وہ تو عرفہ کو قدم بھی زمین پر رکھنے نہیں دیتی۔ مگر نہ جانے وہ کیسا منحوس دن تھا جب عرفہ ان دونوں سے نظر بچا کر کام کرنے لگی تھی۔ مجھے فون آیا تھا کہ فوراً گھر پہنچو، عرفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر گھر پہنچ جاؤں۔ جب گھر پہنچا تو امی گلے سے لگ کر زار و قطار ہو رہی تھی۔ میں شدید سہم گیا۔ میں نے امی سے وجہ پوچھی تو وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں تمہاری ہونے والی اولاد کا خیال نہیں رکھ پائی۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میرا دماغ پھٹنے والا ہو۔ ہر جانب سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں نے خالہ عظمیٰ کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، بیٹی نے پانی سے بڑا گھڑا اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے بچے کی جان نہ بچ پائی۔ خالہ عظمیٰ دائی بھی تھی۔ میں ان کے سامنے چیخ پڑا تھا، آپ میرے بچے کو کیوں بچا نہ پائی؟ وہ اللہ کی رضا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میری دنیا ہی ویران ہو گئی ہو۔ بچے کی امید نے مجھے پھر سے جینا سکھا دیا تھا، مگر اب تو میرا دل ہی مر چکا تھا۔ امی مجھے اکثر سمجھاتی رہتی تھی، مگر میرا دل کسی بھی بات کو سمجھنے پر راضی نہیں تھا۔ اس بات کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر اب بھی میرا دل نہیں سنبھلا تھا۔ میں عرفہ سے بھی بہت ناراض تھا کہ اس نے بے احتیاطی کیوں کی تھی، اتنی لاپرواہی کیوں برتی اس نے گھڑا کیوں اٹھایا تھا جب پورا گھر ملازموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ گھر بھی بہت دیر سے آتا، اکثر میں رات 1 بجے کے بعد ہی گھر آتا تھا۔ سارا دن کام کرتا اور رات بھی آرام سے نہ گزارنے کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کرنے لگا تھا۔ مجھے بخار محسوس ہوا تو میں گھر جلدی چلا گیا۔ سوچا یہی تھا کہ آرام کی دوا لے کر سو جاؤں گا، مگر میری قسمت میں ایک اور دھچکا ابھی لکھا ہوا تھا۔ میں اپنی دھن میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگا جب اچانک میرے کانوں میں عرفہ کی آواز پڑی۔ مجھے کبھی کبھار دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اپنے بچے کی جان لے لی، میں نے کیوں وہ گولیاں کھائی تھی جن کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا۔ لیکن جب اپنے آرام کے بارے میں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا جو وقت پر ہی جان چھڑا لی اس بچے سے۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے مجھے سانس بھی نہیں آئے گی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی معصوم نظر آنے والی لڑکی میرے ساتھ اس قدر دھوکہ کرے گی؟ میں نے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ عظمیٰ خالہ نے جلدی سے اپنا منہ ڈھانپنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں شدید گھبرا چکی تھی۔ میں نے عرفہ کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر برآمدے میں لے آیا
جہاں میرے والدین چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ بھی اس اچانک آفت پر گھبرا گئے تھے۔ امی آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے؟ اس قدر غصے میں کیوں لگ رہے ہو بیٹا؟ تو میں چلا اٹھا۔ ابو اپنی اس چہیتی بہو سے پوچھے کہ اس نے میرے بچے کو کیوں مارا، اس نے کیوں ایسی گولیاں کھائی تھی۔ میری بات سن کر وہ دونوں چونک گئے۔ ابو آگے بڑھے اور بولے، کیا موئز ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ابو کی آواز سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بتاؤ عرفہ، سچ کیا ہے؟ وہ سکتے سے باہر آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، جی موئز سچ کہہ رہے ہیں۔ ابو غصے سے ہانپنے لگے۔ وہ دھاڑ کر بولے، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ عظمیٰ خالہ جلدی سے آگے بڑھی۔ وہ بولی، بیٹی بچے کی ذمہ داری اٹھانے سے گھبرا گئی تھی۔ عرفہ بھی روتے ہوئے بولی تھی، امی جی میرے والدین میرے بچپن میں مر گئے تھے، میری ساری زندگی محرومیوں میں گزری، کبھی کسی کی گالی کھائی تو کبھی کسی کا تھپڑ برداشت کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کو بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے۔ پتہ نہیں کیوں جب سے یہ خوشخبری ملی تھی میرا جی ہر وقت گھبراتا کیوں رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا آخری وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رونے لگی۔ عرفہ کی باتیں سن کر میرا دل بھی دکھ گیا۔ امی بھی اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ امی اور ابو سے سمجھاتے رہے کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر بچے کی ماں فوت ہو جائے۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا راز کیوں نہیں رکھا۔ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ وہ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہے۔ اس کے اندر کی احساس کمتری اور دکھ تو شاید اسے خوش بھی نہ ہونے دیتے۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ میں اب اسے زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگا، کبھی کبھار کھیتوں کی سیر کو بھی لے جاتا۔ اب وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے حقیقی خوشی کا احساس ہوا۔ سب کچھ بہت ہی اچھا جا رہا تھا جب زندگی نے ایک دفعہ پھر سے مجھے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ ہم سب صحن میں چٹائی بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ عرفہ نے آج اچھے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا، بریانی، کوفتے، کباب اور کھیر۔ ابو نے سب سے پہلے بریانی اور کوفتے لیے۔ امی بھی اپنی پلیٹ بھر چکی تھی۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں لیا تھا۔ خالہ عظمیٰ اور عرفہ بار بار مجھے بھی اصرار کر کے کھانا کھانے کو کہنے لگی۔ میں نے اپنی پلیٹ میں بریانی لی اور چمچ بھر کر عرفہ کے منہ کے آگے کیا۔ عرفہ اور خالہ عظمیٰ مجھے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ میں نے باواز بلند کہا تھا کہ آج جب تک خالہ عظمیٰ اور عرفہ کھانا نہیں کھا لیں گی ہم میں سے کوئی کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ ابو کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور پوچھا کہ برخوردار ایسا کیوں ہے؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں زبردستی عرفہ کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر خالہ نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اٹھ کر کمرے کی جانب چل پڑی۔ میں نے انہیں روکا اور کہا کہ آج آپ ہمارے سامنے کھانا کھائیں گی۔ اس دفعہ خالہ عظمیٰ کی بجائے امی بول پڑی، تمہیں پتہ ہے نا وہ پردے کی وجہ سے ہم میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے پوچھا تو امی جی آج آپ کی بہو کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں بتاؤں، کیونکہ آج خالہ عظمیٰ اور عرفہ نے اس کھانے کی صورت میں ہم سب کی موت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ خالہ عظمیٰ کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ عرفہ بھی شدید گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر خالہ عظمیٰ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں بولا، کون سی ڈش میں زہر ہے یا پھر ان تینوں کھانوں میں تھوڑا تھوڑا زہر ڈالا گیا ہے؟ ہمارے گھر عجیب خاموشی چھا گئی۔ ابو اپنی گرجدار آواز میں بولے تھے، کیا موئز ٹھیک کہہ رہے؟ تب خالہ عظمیٰ نے بنا کچھ کہے اپنا نقاب الٹ دیا۔ ابو یہ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ امی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ ہادیہ تم؟ ابو کی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر خالہ عظمیٰ بولی، میں ہادیہ نہیں، یہاں تمہاری اور تمہارے خاندان کی موت بن کر آئی ہوں۔ جس طرح تم نے میرے شوہر کو میرے سامنے مارا تھا میں تمہارے سامنے تمہاری بیوی اور اولاد کو ماروں گی، پھر تمہیں بھی تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں جب کام سے آیا تو عرفہ مجھے اپنے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ میں اس کو ڈھونڈتا ہوا کچن کی جانب چلا گیا۔ جب خالہ عظمیٰ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ کھانے میں ایک پڑیا ملا کر کہہ رہی تھی، عرفہ آج تمہارا سارا سسرال ختم کر دوں گی میں۔ ابو بولے، ہادیہ تم جانتی ہو نا وہ شخص ہمارا ملازم تھا، اس کی ذات اور مرتبہ ہم سے کم تر تھا، تم اس کے ساتھ بھاگ گئی تو زمانہ ہم پر تھو تھو کرنے لگا تھا۔ ابو جی نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا کہ انہوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ تمہاری وجہ سے مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ میں نے ساری زندگی اپنی بیوی پر شک کیا، بیٹی بھی پیدا نہ ہونے کی دعا کی کہ وہ کہیں میرے منہ پر کالک نہ مل دے جس طرح تم نے میرے باپ کے منہ پر مل دی۔ بہو کا انتخاب بھی میں نے کس قدر سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ تم کیا جانو، تم نے میرے باپ کو کھا لیا، پھر میں تمہارے شوہر کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میرے سر پر تو آسمان گر پڑا۔ خالہ عظمیٰ تو اصل میں ہادیہ پھپھو یعنی ابو کی بہن، جن کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا کہ وہ تو اپنے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ خالہ عظمیٰ بولی، ذات پات اونچ نیچ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب تم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ اللہ کے سامنے سب انسان برابر ہے۔ اگر ذات پات پر اتنا ہی یقین تھا تو تم نے اپنے بیٹے کے لیے کم ذات لڑکی کیوں چنی؟ تم نے جس شخص کو نیچ ذات ہونے پر موت کی سزا سنائی تھی
اسی نیچ ذات والے شخص کی بیٹی کو بہو کیوں بنا لیا؟ پھر اب کی دفعہ ہم سب کو دھچکا لگا۔ عرفہ خالہ عظمیٰ کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ ادھر عرفہ بھی حیرت بھری نظر سے اپنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، امی کیا یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ دشمنوں سے بدلہ لینا ہے۔ خالہ عظمیٰ بولی، جس شخص نے میرے سر سے سایہ چھین لیا ہو وہ میرا رشتہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے تھے، کس کس کی دھتکار برداشت نہیں کی، کس کس کی گندی نظروں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ایسے لوگ میری مدد کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتے کہ میں ان کو کیا دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنی ذلت کا بدلہ نہیں لینا تھا کیا؟ عرفہ میں تمہیں کھانا کھلا کر خود 3 دن بھوکی رہتی۔ بھوک کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے کس قدر مشکل سے تمہاری عزت کی حفاظت کی، تمہیں پردہ سکھایا، نماز روزہ کی پابند بنایا تاکہ تم راستہ بھٹک نہ جاؤ۔ میں نے اکیلی بچی کے ساتھ بہت خواری برداشت کی۔ خالہ عظمیٰ رو پڑی، ابو بھی رو پڑے تھے۔ ابو ہاتھ جوڑ کر اپنی بہن سے معافیاں مانگنے لگے۔ وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے تھے۔ جب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عرفہ کو طلاق دے دوں گا کیونکہ اسے تو مجھ سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں تھا، اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی، اسی بدلے کی خاطر اس نے میرا بچہ بھی مار ڈالا۔ اب وہ اپنی بہن کی منتیں کر رہے تھے، ہادیہ میرے سر میں 100 جوتے مار لو مگر غصہ تھوک دو۔ تبھی عرفہ بولی، پلیز امی میری خاطر ماموں کو معاف کر دے، میں معیز سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، ان سے جدائی کا تصور ہی میری روح کو تڑپا رہا ہے۔ آپ کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے ہیرے جیسے شوہر کو دھوکہ دیا، اب بس کر دے پلیز۔ عرفہ کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس کی باتوں نے مجھے اپنی ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ امی نے آگے بڑھ کر اپنی بہو کو گلے لگایا۔ خالہ عظمیٰ نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ان بہن بھائیوں کے گلے شکوے اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں تھے، لیکن میں اسی میں خوش تھا کہ انہوں نے میرے اور عرفہ کے لیے ایک دوسرے کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھا لیا۔ مجھے امید ہے کہ اب خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔